کہا جاتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی ایسی چیز ہے جو سیٹنک سوسائٹیز کے اکارڈنگ یہ پورا نظام چلایا جا رہا ہے. دیکھو بیٹا، پہلے پوڈ کاسٹ میں نے ان کا تعارف کرایا تھا، دوسری پوڈ کاسٹ میں نے بتایا تھا کہ ان کی پاکٹس کہاں کہاں ہیں، شیطانیت انسان کو کیسے گمراہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نفرت بھی انہی سے کر رہا ہوتا ہے اور کام بھی انہی کا کر رہا ہوتا ہے. یعنی آنکھوں کے اوپر پردہ ایسا ڈال جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے ان کا دشمن بھی ہوتا ہے لیکن ان کے اعلیٰ کار بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ سوسائٹیز کو، قوموں کو، نیشنز کو کنٹرول کیسے کرتی ہیں. یہ پہلے میں نے بتایا کہ انڈیویجولز کو کنٹرول کیسے کرتی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ قوموں کو اور پوری دنیا کو، اس گلوب کو مینیج کیسے کر رہی ہیں. تو ان میں جو ہے نا سب سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ چند، جن کا ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں، اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس چیز کو سمجھنا، جہاں سے میں نے اکثر پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کی، نیشنل ٹریئر. اب یہ جس کو نیشنل ٹریئر قرار دیتے ہیں نا، وہ نیشنل ٹریئر بیسیکلی دیز آر دا بکس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکومت دی گئی تو انہوں نے جتنی بھی طاقتیں تھیں پوری دنیا میں اس وقت، جو جادو کے نسخے تھے، وہ جادو کے نسخے جو واچرز لے کے آئے تھے بک آف اینوک کے مطابق، آسمان پہ جو فالن اینجلز تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ہاروت ماروت تھے، واچرز تھے، انہوں نے لوگوں کو لڑنا سکھایا، ہتھیار بنانے سکھائے، جادو کرنا سکھایا. تو وہ پھر اس کو ختم کیا اللہ نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ وہ لوگوں میں کچھ چیزیں رہ گئیں، انہوں نے دوبارہ اس کو ری اسٹیبلش کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو پوری دنیا میں جتنے بھی اسکرپچرز تھے جادو کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اکٹھا کروا لیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں اپنے اس تخت کے نیچے، جو کہ میلوں سے زیادہ لمبا اور چوڑا تھا، کئی کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا تھا، وہ پہاڑ کا ایک مطلب پورا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو ہوا اڑائے پھرتی تھی. تراشا کہیں تھا، اللہ سے بنایا تھا یا تراش کے بنایا تھا یا اللہ نے دے دیا تھا، اب اس کے بارے میں بہت ساری کہانی ہے، لیکن وہ بہت بڑا تخت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تخت کے نیچے دفن کروا دیا. اب لوگ جو ہے وہ چونکہ روحانیت کو جانتے نہیں ہیں اور شیطانی طاقتیں ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھواتی ہیں کہ جی اگر وہ اتنی بری چیزیں تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ختم کیوں نہیں کیا. تو اگر اللہ نے شیطان کو چھوڑ دیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی شیطانی چیزوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت نبی کی جو آنکھ ہوتی ہے نا، آپ سمجھیں اللہ کیا کہتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک مومن ادنا سا مقام ہے، اس ادنا سے مقام کا جو مومن ہے اس کی فراست آنے والی چیز کو دیکھ لیتی ہے. تو نبی جو اللہ کے نور سے روشن ہے، جو مشیت الہی سے روشن ہے، جو ہے اللہ کی الوہی طاقتوں کا مرکز ہے، وہ نبی کو آنے والے وقت میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. اسی جادو نے، اسی نیشنل ٹریئر نے آخری دور میں، آرمگیڈون کے دور میں، ملحمۃ الکبریٰ کے دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا. اس لیے وہ طاقتیں یہ اتنے پاگل نہیں ہیں، یہ زائنسٹ، کہ یہ بلا وجہ کھدائیاں کر رہے ہیں. آرک آف کوننٹ کا صرف بہانہ ہے. کہا تو یہ جاتا ہے نا تابوت سکینہ کی تلاش ہے. آرک آف کوننٹ کا ان کو بھی پتہ ہے کہ آرک آف کوننٹ نہیں دفن ہو سکتا. آرک آف کوننٹ بیسیکلی اللہ کی تجلی کا نام ہے. اللہ کی تجلی جو ہے وہ زمین میں دفن ہوتی ہے. آرک آف کوننٹ وہ اللہ کا نور ہے، وہ روشن چیزیں ہیں جس میں نبیوں کی میراث ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس کے اندر اصل وہ پیکٹ ہے جو اللہ نے نبیوں کے تھرو بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ پرومس لینڈ بھی دوں گا، تمہیں گھر بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی. آرک آف کوننٹ تو جس کے پاس ہونی ہے اسی کے پاس پہنچ چکی ہے، اس کو یہ ان کو بھی پتہ ہے. بیسیکلی یہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو اصل اسکرپچرز ہیں جادو کے اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اب یہی نظام جو ہے یہ انٹرنیشنل ایجنسیز میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں اور غائب کر دی جاتی ہیں. بہت بڑی مثال جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، جیکبز پلو. جیکبز پلو وہ ایک راک ہے جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے عبادت کی ہے. اس کے اندر ان نبیوں کا امپیکٹ ہے، ظاہر سی بات ہے.
اب جب وہ نبیوں نے اس کے اوپر عبادت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان چھوڑا اور آپ مصر آئے تو اس راک کا ایک کافی بڑا حصہ کٹوا کے تو اپنے ساتھ مصر لے آئے. وہ وہاں سے مصر سے ہوتا ہوا امپیریل طاقتوں کے ہاتھوں نکل کے تو انگلینڈ چلا گیا. آج بھی وہی تھرون جو ویسٹ منسٹر ایبے میں جو کنگ اور کوئین کا تھرون ہے اس کے اندر وہ جیکبس پلو موجود ہے. اب دنیا کی طاقتیں یہ بات مانتی تھیں کہ جو بھی اس پتھر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بادشاہ یا وہ ملکہ بن جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کو بھی ختم کرتے ہیں, اس کو لگاتے ہی بادشاہ کے تھرون کے اوپر ہیں, جو بھی بیٹھے گا وہ ہوگا ہی بادشاہ. تو یہ بھی چیز یہ مطلب اپنے طور پہ وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ دے تھنک ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ, اپنی طرف سے اللہ کی مشیت سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, سیانے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی چال انہی کے اوپر پلٹ دی. تو اب جب اب یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ اس کی کہانی کا جو کرکس ہے جس کو سمجھیے جو میں نے کہہ رہا, ویسٹ منسٹر ایبے میں وہ اتنا بڑا پتھر, وہ چھوٹا سا نہیں ہے, وہ 1.5 کلو کا نہیں ہے, وہ کئی جو ہے نا وہ مطلب کم از کم 50 کلو کا تو ہوگا, 50-60 کلو کا تو ہوگا وہ کم از کم. اس کو وہ چینز ڈال کے کھینچتے ہیں, وہ ایسے عام آدمی تو اٹھا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ اس کی ویڈیو یا اس کی جو ہے نا وہ تصویر آپ گوگل کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا پتھر ہے, وہ تھرون کے اندر پڑا ہوا ہے. ویسٹ منسٹر ایبے سے وہ جیکبس پلو چوری ہو جاتا ہے. اب جیکبس پلو جب چوری ہوتا ہے تو کسی سیکیورٹی کیمرے میں کوئی ویڈیو نہیں ہے. ویسٹ منسٹر ایبے کے چیپل کا تالا ٹوٹتا ہے, وہ جو اتنا بڑا تالا ہے اس کی آواز کسی نے نہیں سنی. وہاں سے ہتھوڑا ملتا ہے, جس ہتھوڑے سے وہ تالا توڑا گیا ہے اس کی آواز ارد گرد کے پہرے داروں کو بھی نہیں آئی. کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز تھی جس سے وہ جو ہے نا وہ جیکبس پلو وہاں سے نکلا. اب جب وہ جیکبس پلو وہاں سے نکلتا ہے تو دنیا کی بڑی ایجنسیز اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو وہ جب طاقتیں جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو ان کو وہ نہیں ملتا. تو پھر ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکو میٹرک میڈیم کو لایا جاتا ہے. سائیکو میٹرک میڈیم, ٹھیک ہے. سائیکو میٹرک میڈیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چوروں کی بلانگنگز میں سے کوئی ایک چیز ایسی ڈھونڈ دو جو چوروں کے استعمال میں رہی ہو, تو میں بتا دیتا ہوں کہ ویسٹ جو ہے نا یہ کہاں ہے. اور تو کچھ نہیں ملا, ایک وہ ہتھوڑا مل گیا جس نے تالا توڑا تھا, تو اس نے وہ پکڑا, اس نے آنکھیں بند کی. اب جو ہے نا پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ 6 لوگ تھے, رات کو ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ مر گیا, 5 ہیں فلاں جگہ میں ہیں. اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں جیکبس پلو ری انسٹیٹ ہو چکا تھا. تو یہ جو ایجنسیز ہیں یہ نیگیٹو طاقتوں سے مدد لیتی ہیں پوری دنیا میں, چاہے کوئی بھی ہو ایجنسی, جتنی بھی ہیں, را ہو, CIA ہو, موساد ہو, MI6 ہو, یہ اپنی تو ایجنسیز کرتی ہیں, ہیومن انٹیلیجنس کو تو یوز کرتی ہیں, یہ شیطانی طاقتوں کو بھی یوز کرتی ہیں. اوکے, یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے, یہ اس کو کرتی ہیں. یعنی لیکن اس میں ایک اور چیز, ایک بہت مشہور جادوگر ہے جس کا یہ پچھلے دنوں انٹرویو آیا تھا, اس نے بھی وہی بات کی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور بڑی مشہور جادوگر عورت تھی, اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں جو ہے وہ دنیا میں ہر کام کر سکتی ہوں, ہر چیز کر سکتی ہوں, لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر اللہ کی تجلی ہوتی ہے, لوگ, تو انہوں نے اسپیشلی پوچھا کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز, ان کا یس, مسلمز پر جادو ٹھیک ہے, کرنا وہاں نہیں ہوتا. تو میں یہی تو بات پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی, اس سے پہلے بھی کی تھی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور عام مسلمان کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. نجاست پاکیزگی کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی, انڈاؤٹیڈلی, ٹھیک ہے. وہ کائنات میں ایک ہی پرسنالٹی ہیں, وہ ایک ہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن پہ تو جادو نہ ہو اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہو جائے؟ میرا ایمان, میرا عقیدہ اس کو ماننے سے انکاری ہے. اس کا اعتراف ہے نا کہ مومن پہ جادو نہیں ہوتا. تو یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں, ان کا نظام ہے بیسیکلی, یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ جو جڑتے ہیں فری میسنری کے, یہ شیطانی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو, سوسائٹیز کو اکٹھے کرنے کے لیے. یہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ان کو دولت, شہرت, اقتدار, جیسے میں نے کہا تھا دلجیت دسانج کو, اس سے بڑے گلوکار, اس سے اچھے گلوکار بھی ہیں, لیکن اس کو ایسے فیم ملی, کیم کارڈیشین کو ایسے فیم ملی, حالانکہ اس سے بہت اچھے گلوکار موجود ہیں. تو یہ طاقتیں اس کو ہیلپ کرتی ہیں نا. دل لومیناٹی کی جو ہے نا ورلڈ پریڈ ایسے ہی ہو جاتی ہے.
دولت، شہرت، اقتدار کے لیے لوگ انہی تنظیموں کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ جادو کی طاقتوں سے ان کو مدد کرتی ہیں، شیطانی طاقتیں ان کو فیم دیتی ہیں، شیطانی طاقتیں ان کو جو ہے وہ کرتی ہیں. اور یہی میں نے کہا تھا ڈاکٹر فافرسن والے ناول میں بھی، اور یہ کہ جب تک آپ ان کو جو ہے نا وہ موقع نہیں دیں گے وہ آپ کو کیپچر نہیں کر سکتے. آپ موقع دیتے ہیں دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں.